शान इस्लाम में तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। रमज़ानुल मुबारक शाम मुबारक हो। मैं हूं समन मलिक और मेरा साथ दे रहे हैं उसामा बिन तारिक। जी, तमाम तारीफ़ें हम्दो सना खुदा ताला के लिए और दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उनकी आल पर और उनके असहाब पर। मैं सबसे पहले दावत दूंगा तिलावत कलाम पाक के लिए कारी मोहम्मद आरिफ नक्शबंदी साहब को, ताकि वो आएँ और कुरान पाक की तिलावत की सादत हासिल करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم۔ یہ تھے قاری محمد عارف نقشبندی صاحب۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ جہاں پر خدا کا نام لیا جائے اور ذکر مصطفیٰ نہ کیا جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب میں نعت کے لیے دعوت دوں گی محمد وسیم نقشبندی کو۔
خوشبو ہے دو عالم میں تیری کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا آیا تجھ سا کوئی آیا یہی عالم کا جریدہ کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ خیرات مجھے اپنی خیرات ہمیں اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در
ادا نے دریدہ کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ اور یوں دور ہوں طائف میں حریم نبوی سے دور ہوں طائف میں حریم نبوی سے صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ ماشاءاللہ کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. یہ تھے محمد وسیم نقشبندی صاحب جو کہ اپنی خوبصورت آواز سے ہمارے دلوں کو ہمارے قلوب کو منور کر رہے تھے. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک فرام دا بریک. قاری محمد عبدالوارث صاحب, قاری صاحب رمضان کی آمد ہے, تو آپ تھوڑا سا عوام کو بتائیں روزوں کے حوالے سے, رمضان کے حوالے سے, کہ کس طریقے سے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے جس سے جو ہے نا زیادہ برکت ہو. نو ڈاؤٹ کرتے تو سارے ہیں, لیکن کون سا ایسا طریقہ ہے مسنون جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کے اصحاب نے اور ان کی آل نے کیا, آپ ہمیں بتائیں کہ کس طریقے سے ہمیں روزوں کو جو ہے نا رکھنے چاہیے اور کس طریقے سے کھولنے چاہیے اور کس چیز سے کھولنے چاہیے. اوور ٹو یو قاری محمد عبدالوارث صاحب. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. دیکھیں کہ رب العالمین کا خاص کرم ہے کہ اس نے ماہ رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ ہمیں عطا کیا, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور پہ خدا نے قرآن کو نازل فرمایا, اور اس لا ریب کتاب میں رمضان المبارک کی جو شان اور عظمت بیان فرمائی کہ مسلمانوں پر, مومنوں پر, ایمان والوں پر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے.
कुतिब अलैकुम उस्सियाम कमा कुतिब अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, और ताकि तुम्हें परहेज़गारी नसीब हो। और रमज़ानुल मुबारक की जो बरकतें हैं, सबसे पहली बरकत तो ये है कि जिस तरह आम महीनों में हम इबादत करते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, फ़राइज़ की अदायगी होती है, सुन्नत की अदायगी होती है, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ानुल मुबारक की ये पाक घड़ियाँ शुरू होती हैं तो जो नफल का सवाब है वो सुन्नत के बराबर दिया जाता है, और जो सुन्नत का सवाब है उसको फ़र्ज़ के बराबर दिया जाता है, और जो फ़र्ज़ का सवाब है कि जब कोई फ़र्ज़ अदा करता है सरकार का उम्मती तो रब्बुल आलमीन उसे 70 फ़र्ज़ का सवाब अता फरमा रहा है। कि कितनी एक अल्लाह की ख़ास करम नवाजी है। अच्छा कारी साहब, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर रोकूंगा, क्या ये सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया के लिए है कि उससे पहलों के लिए भी था? ये जो कबल उम्मतें थी उनके लिए भी था कि जो ज़माना माजी में अंबिया अलैहिस्सलाम कि रब्बुल आलमीन ने जिस तरह कुरान मजीद में ऐलान फरमाया कि जो अंबिया साबका थे उनका ज़िक्र भी इस किताब में है, और इसी तरह जो साबका उम्मतें थी रमज़ानुल मुबारक का जो महीना ख़ास और जो बरकतें सरकार की उम्मत को नसीब हुई ये और उम्मतों के लिए नहीं थी, लेकिन रमज़ान के रोज़े बाकी उम्मतों के लिए। मतलब इससे पता चलता है कि रमज़ानुल मुबारक बाकी महीनों से बहुत अफजल है। जी बिल्कुल अफजल है, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक की जो रातें और दिन हैं, हर दिन रहमत वाला, रात बरकत वाली, हत्ता कि इस माह सयाम में इसको एजाज़ इसलिए भी हासिल है कि अल्लाह ने इस महीने में कुरान मजीद को भी इसी रात में ही नाज़िल फरमाया 27वीं, कि इसी महीने में नज़ूल कुरान का महीना भी यही है कि ये कुरान जो आलम इंसानों के लिए एक हिदायत बन के आया और जिससे हमें ज़िंदगी गुजारने का एक सलीका मिलता है, तो ये किताब जिसको उम्मुल किताब कहा जाता है कि तमाम किताबों की माँ, इसका नुज़ूल भी रमज़ानुल मुबारक में हुआ है। एक एजाज़ इसलिए भी इस महीने को हासिल है। फिर इसके अंदर एक वो रात जिस रात को 1000 रात की इबादत जितना सवाब दिया जाता है, जिसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है, जिसके बारे में सूरतुल क़द्र में पूरा जिक्र है कि इसकी इतनी बरकत है रमज़ान मुबारक के रोज़ों। अच्छा कारी साहब, ये बताइएगा कि रोज़ा खोलना जो है मसनून किस चीज़ से खोलना चाहिए? क्योंकि बहुत सी जो है ना वो बातें बनाई जाती हैं, कहा जाता है पानी से, नमक से, तो कौन सी मसनून चीज़ है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तियार करते हैं? जी, इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ्तारी ये सुन्नत है, सारी भी सुन्नत है कि इसका जो सुन्नत का सवाब है उसको हासिल किया जाता है, और ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस अमल को पसंद फरमाया है। और इसी तरह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े की इफ्तारी जो है, जिस तरह कि कुरान मजीद में ऐलान किया गया मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि जो किसी को इस्तिताअत है जितनी, कि हज भी उस वक्त फ़र्ज़ है जिस वक्त वो इस्तिताअत होगी, तो इसी तरह रमज़ानुल मुबारक के अंदर ये पूरी हदीस, पूरा बाब बांधा गया है इस पर कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अफजल जो है रमज़ानुल मुबारक के रोज़े की इफ्तारी वो है खजूर के साथ, सुभान अल्लाह, और खजूर के साथ रोज़ा इफ्तार करें सरकार की सुन्नत है। इसी तरह नमक के साथ भी कोई रोज़ा इफ्तार करता है, ये भी हदीस से साबित है। इसी तरह कोई पानी के घूंट से अगर कोई रोज़ा इफ्तार करता है तो ये भी सरकार के फरमान नबवी से साबित है। इसी तरह कोई पानी के घूंट से अगर कोई इफ्तार कर लेता है तो उसके लिए भी इसी तरह ही सवाब है। लेकिन मसनून जो है वो खजूर के साथ, हाँ, खजूर के साथ ये भी हदीस से साबित है, और पानी के साथ ये भी रोज़ा जो है ना हदीस से ही साबित है। जो बातें मैंने अर्ज़ की हैं ये सारी की सारी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशादात जो हुजूर ने फरमाया है उससे मिलती हैं ये चीज़ें। तो हाँ, इस तरह। और दूसरी एक बात ये भी है जो मैं अहबाब के गोश गुजार करना चाहता हूँ, जिससे लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, वो ये है कि
چونکہ جب اخوت قائم ہوئی مدینہ المنورہ میں، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، ہمارے نبی اخلاق اور پیار لے کے آئے۔ عالم دنیا میں حضور علیہ السلام آئے تو ایک پیار کی ایک لہر دور پڑی، اس طرح کا پیار شاید کہ جانوروں کو بھی وہ پیار نہ پہلے ملا ہوگا۔ سرکار کا وہ پیار جو بیٹیاں تھی کہ سب سے زیادہ جو ظلم و ستم تھا وہ بیٹیوں پر تھا، لیکن قربان جائے نبی علیہ السلام نے سب سے زیادہ عزت آ کر بیٹی کو دی ہے کہ سرکار نے وہ آنچل اٹھا کر زمین سے بیٹی کے سر پہ رکھ دیا، اور جس کو آج تک زمانہ چادر تطہیر سے یاد کرتا ہے، مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا ذکر پاک کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح حضور آئے تو پیار ملا، تو انسان وہ ہے کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ جو سرکار کے غلاموں سے پیار کرتے ہیں، اپنے لیے تو ہر کوئی جی رہا ہے، لیکن مزہ اس بات میں ہے کہ ہم رمضان کا روزہ افطار کر رہے ہوں اور ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی خبر لے رہے ہوں کہ آج میرے بھائی کے پاس، میری بہن کے پاس کیا افطاری کا سامان ہے یا نہیں، ان کے پاس یہ انتظام ہے کہ نہیں، اور پھر ہم ان کے ساتھ شامل حال ہو جائیں۔ جس طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا در اقدس ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، آپ کے شہزادے حسنین کریمین تشریف فرما ہے، اور ادھر افطاری کا وقت ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا بیٹا دیکھو کون ہے، تو صدا دی اب 3 دن، 1 دن 2 دن 3 دن، تو یہ امت محمدی کے لیے آل محمد نے ایک بہت بڑا درس چھوڑا اور بہت بڑی ایک فکر چھوڑی کہ لوگوں سارا دن جو بھوک اور پیاس سے گزارا ہے، تو مزہ اس بات میں ہے کہ اپنی بھوک اپنی پیاس اوروں پہ قربان کر دی۔ تو پہلے دن بھی دستک ہوئی، آپ نے سارا کھانا اٹھا کر اس سائل کو دے دیا، دوسرا دن آیا پھر وہ افطاری کا کھانا آپ نے سارا اس سائل کو دے دیا، تیسرا دن آیا پھر سارا کھانا جو ہے نا اس سائل کو دے دیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی یہ جو 3 دن سائل آتا رہا ہے، قربان جائے آل محمد کا در کتنا عظیم در ہے کہ جہاں سائل بن کے جبریل جیسا فرشتہ آ رہا ہے، کہ جبریل جیسا فرشتہ سائل بن کے آ رہا ہے، تو آل محمد کی خیرات کا عالم کیا ہوگا کہ جہاں مانگنے کے لیے جبریل آتا ہے۔ پہلے دن قیدی کہا میں قیدی ہوں، دوسرے دن جناب اپنے آپ کو مسکین کہہ رہا ہے، اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی یہ جو 3 دن آواز آ رہی تھی یہ کوئی عام سائل نہیں تھا، یہ کوئی مکے اور مدینے کا سائل نہیں تھا، یہ تو وہ سدرۃ المنتہا جس کا بسیرا ہے، تو وہ سدرہ کا راہی تھا جو تیرے در سے مانگنے آیا تھا۔ اللہ، وہ کیا در ہوگا۔ تو یہ تھے قاری محمد عبدالوارث صاحب جو کہ پرنسپل ہیں جامعہ شیر ربانی کے۔ تھینک یو ویری مچ قاری صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، آپ نے دین کی بات کرنے کا موقع دیا۔ جی قاری صاحب، سو چلتے ہیں بریک کی جانب، آئیں گے بریک کے بعد۔ تھینک یو ویری مچ۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شادرہ کی جان، شادرہ کی آن، جنہوں نے اپنی بچپن سے لے کے جوانی تک اور اب بڑھاپا سارا کا سارا شادرہ کو وقف کر دیا۔ میری مراد چیئرمین خالد انصاری صاحب، السلام علیکم، ویلکم ان دی شو۔ سر، آپ نے سیاست میں کس طریقے سے قدم رکھا؟ کیونکہ جو یوتھ ہے وہ جو ہے نا سیاست کو پسند نہیں کرتی، ٹھیک ہے، آپ ماشاءاللہ اس ایج میں بھی اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے ہیں، شادرہ کو سنبھالے ہوئے ہیں، تو کیا خیال ہے کہ سیاست آپ نے کس طریقے سے سٹارٹ کی یہ بھی بتائیں، اور جو یوتھ ہے اس کو کس طریقے سے سیاست میں آنا چاہیے یہ بھی بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر سیاست کے لفظی معنی لیے جائیں تو اس کا مطلب ہے خدمت خلق کرنا، جی، اور جتنی خدمت خلق سیاست میں رہ کر ہو سکتی ہے نا اتنی شاید باہر نہ ہو۔ اگر آدمی خدمت خلق کرنے والا ہو تو صحیح۔ تو الحمدللہ ہم بچپن سے ہم جب بھی کوئی الیکشن ہوتا تو اس کے ساتھ جاتے۔ میرا جو لاسٹ الیکشن تھا جو شروع ہوا تھا، ملک محمد ریاض احمد نے جو صاحب ہیں، انہوں نے جب کونسلر کا الیکشن لڑا تو میں ان کا سیکرٹری تھا، صحیح، ہم ہی لے کر اسے چلے تھے۔ ٹھیک ہے، اب الحمدللہ یہ کونسلر سے ایم پی ہو گئے، ایم پی سے ایم این اے، پھر ایم این اے، پھر الحمدللہ میں نے بھی سیاست شروع کر دی ان کے تعاون سے۔
تو پھر میں نے ناظم کا الیکشن لڑا, پھر چیئرمین کا الیکشن لڑا, اب موجودہ چیئرمین ہوں. پہلے تو انہوں نے اب سپریم کورٹ نے بحال کر دیا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی خدمت کریں. ہمارے جتنے دوست ہیں ادھر ان کو پتہ ہے کہ خالد انصاری اگر کوئی بھی مجھے چلا جائے تو میں خواہ رات کے 3 بجے ہوں میں ان کے ساتھ چلا جاتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا خالد صاحب مجھے یہ بتائیں پارٹیاں کتنی بدلی آپ نے؟ ایک نہیں, الحمدللہ جہاں تھی میں وہیں. صحیح. پاکستان مسلم نون میں تھا, پاکستان مسلم نون میں ہوں اور رہوں گا. کیونکہ جو دوسرے پولیٹیشینز ہیں وہ پارٹیاں بدل لیتے ہیں, تو آپ نے اس طرح کا کوئی چانس نہیں لیا؟ کوئی دوسرا اچھا نہیں لگا؟ صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کون کون سے پروجیکٹ ابھی تک کیے ہیں شادرہ کے اندر؟ الحمدللہ یہ مجید پارک روڈ ہے جو نہایت ہی خستہ حالت تھا. الحمدللہ ایم این اے کے تعاون سے ایم این اے نے مجھے فنڈ دیے, یہاں سیوریج ڈلوایا. تقریباً ادھر سے لے کر وہ دھیڑ سے لے کر دریا تک یہ تقریباً غالباً 15-16 کروڑ کا تھا. ایم این اے نے یہ کام کروایا ہے ہمارے کہنے پر. یہ روڈ بنوایا ہم نے. پھر ہم نے اس سائڈ پر جو ہمارے یو سی کی جو گلیاں سڑکیں ہیں وہ بنوائی ہیں ہم نے. ہم نے الحمدللہ بیٹھے نہیں تھے, ہم بیٹھے نہیں تھے, لوگوں کے کام کرتے تھے. اب لوگ جب انہوں نے ہمیں بحال کیا تو لوگ آ گئے, لیکن ابھی تک انہوں نے ہمیں وہ نوٹیفیکیشن نہیں دیا. ہمارے میئر صاحب بھی ابھی تک نہیں بیٹھے. ٹھیک ہے. اس لیے جب وہ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ لوگوں کا کام کریں گے. تو جی خالد صاحب آپ یہ بتائیں, آپ عمران خان کی حکومت سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ نہیں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ میری بات پلیز میری بات سنیں. انسان کو نا چاہیے کیا, جو پاکستان کی عوام ہے, ہمارے بہت سارے مسائل ہیں, بہت سارے مسائل میں گری ہوئی ہے. اب ان کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیا جائے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ ہم کام پر جائیں, وہ سیاست پر تو آتے ہی نہیں ہیں. جی لوگوں کی مجبوری بن گئی ہے, روٹی کپڑا مکان روٹی کے حاصل پر بھاگ رہے ہیں یہ سارے لوگ. عمران خان جتنے وعدے کر کے آیا تھا نا, اس نے ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا. عوام اس وقت اتنے تنگ لوگ ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا, لیکن وہ جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں. سر 2.5 سال بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو حکومت کی کچھ سمجھ نہیں آئی, تو کیا خیال ہے اگلے 2.5 سال میں سمجھ آ جائے گی؟ جس کو 2.5 سال میں سمجھ نہیں آئی, اس کو 40 سال بھی سمجھ نہیں آئے گی. یہ پاکستان کو انشاءاللہ پنجاب کو سرحد کو بلوچستان یہ سب بنا کر دے دیں گے. یہ ایسے ہی کریں گے, تباہی لائیں گے. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ جو ابھی معاملہ چل رہا ہے تحریک لبیک کا, کیا آپ کے خیال سے وہ کرنا چاہیے ان کو, جو وہ ان کا مطالبہ ہے وہ پورا تو ویسے کرنا چاہیے, لیکن کیا خیال ہے حکومت کر پائے گی؟ دیکھیں جی, اصل بات تو یہ ہے, یہ جو تحریک لبیک ہے انہوں نے یعنی اسلام کے نام پر کافی کام کیا ہے, اور اگر ان کا یہ مطالبہ ہے, مطالبہ تو برحق اور جائز ہے. جی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی کسی کی دل آزاری ہوتی ہے, اسلام میں ہے کسی کی دل آزاری مت کرو خواہ کوئی بھی ہو, تو یہ تو ہماری تو اتنی بڑی کمیونٹی ہے, مسلمانوں کی تقریباً 1.5 ارب آبادی ہے, اس کی دل آزاری ہوئی ہے. تو وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر کہتے ہیں فرانس کی ایمبیسی بند ہو تو بند ہونی چاہیے, یا اس قدر مجبور ہو جائیں کہ آئندہ کے بعد وہ سارے اکٹھے ہو گئے کہ مسلمانوں کے کسی کی مذہب کی دل آزاری نہیں کرنی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک. اچھا یہ خالد صاحب آپ سے ہماری ریکویسٹ بھی ہے, چونکہ ہم چاہتے بھی ہیں, کیونکہ غربا بھی آئیں گے پروگرام کے اندر, تو آپ سے جو ہے نا درخواست کی جاتی ہے کہ آپ کائنڈلی ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھیں جیسے آپ ہمیشہ رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. جی آپ انشاءاللہ تعالیٰ ہم دوستوں سے بھی کہیں گے جیسا ہو سکے گا آپ بتا دیں, انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے. انشاءاللہ آپ کی کال بھی لیں گے اور یہ آپ کی پہلی کال ہونی چاہیے خالد صاحب, آپ ہمارے پروگرام کے پہلے ہیں مہمان. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے, تو اس سلسلے میں اللہ کے حکم سے ہم سب دوستوں کو بھی کہیں گے, اور جتنے ہم بھی ہو سکیں گے ہم انشاءاللہ جو ہمارے حق میں ہوگا وہ غربا کی ہم کریں گے, امداد مالی معاونت کریں گے. یہ تھے چیئرمین صاحب. ہم ویورز کا بہت بہت شکریہ, ہمارے ناظرین کا بہت بہت شکریہ جو ہمیں واچ کرتے ہیں, ہمیں دیکھتے ہیں. تو کچھ اناؤنسمنٹس ہیں جو میں لاسٹ پہ کرنا چاہتا ہوں, چونکہ افطاری کا ٹائم ہے, ابھی افطار کے لیے ہم نے جانا ہے. تو بات یہ تھی کہ آپ ہمارے کوئز جو کمپٹیشن ہیں, سپیچز کمپٹیشن ہے, نعت کے کمپٹیشن ہے, تلاوت کے کمپٹیشن ہے, جو کہ آئندہ آنے والے پروگرامز میں آپ دیکھیں گے. اگر آپ حصہ بننا چاہتے ہیں, وہاں پر آنا چاہتے ہیں, تو نیچے لنک چل رہا ہے, نمبر چل رہا ہے اسکرین پہ, اس کے اوپر آپ جو ہے نا اپنا نام, اپنا ایڈریس اور مکمل CNIC
آپ جو ہے نا ان کو سینڈ کریں، واٹس ایپ کر دیں تاکہ آپ اس پروگرام کا حصہ بنیں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔ اور اب ہم جا رہے ہیں افطار کی طرف۔